جس میں ہم آپ سبھی شرکت کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیجا شہرت حاصل کرنا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اردو جو ہماری تہذیب کی زبان ہے، جو گنگا جمنی تہذیب کی امین ہے، اس کی ترجمان ہے، اس کی خدمت کرنا۔ اردو زبان یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ زبان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص مذہب اور دھرم کے لوگوں نے اس کی خدمت کی ہے، بلکہ آپ اردو کی جب تاریخ دیکھیں گے تو ایک طرف اگر غالب حالی جیسے لوگ نظر آتے ہیں تو دوسری طرف آپ کو پنڈت دیا شنکر نسیم، منشی پریم چند، پنڈت برج نارائن، اس طرح سینکڑوں آپ کو نام ملیں گے جن لوگوں نے اردو زبان کی خدمت کی ہے۔ تو آج کی اس تقریب کا مقصد یہی ہے کہ جو اردو سے ہم دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اور اصل مقصد یہ ہے کہ اپنا تو کام ہے بس جلائے چلو چراغ۔ کیا بات ہے، واہ! اپنا تو کام ہے بس جلائے چلو چراغ، خواہ راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے، خواہ راستے میں دوست یا دشمن کا گھر ملے، اردو کی شمع فروزہ ہو، اس کے لیے کام کیا جائے، ہمارے بچے پڑھیں، اور سماج و معاشرے میں رہنے والے لوگ جو اس تہذیب سے نابلد ہیں، ہمارے تمدن سے جو دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہو کہ اردو یہ کوئی خاص مذہب اور دھرم کی زبان نہیں ہے، بلکہ اردو وہ زبان ہے جس کو سرزمین ہندوستان کی مٹی نے پیدا کیا ہے۔ خانقاہوں نے اپنے آغوش کرم میں اس کی پرورش و پرداخت کی ہے، اس کے گیسوئے دراز کو ہندوستان کے لوگوں نے مل جل کر کے سنوارا ہے، اور یہ اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اس نے اپنے دامن کرم میں دنیا کے مٹتی ہوئی زبانوں کو جگہ دیا ہے۔ جو زبانیں مٹ رہی تھیں ان کو اپنے آغوش کرم میں لے کر کے نئی زندگی عطا دینے والی زبان کا نام اردو۔ ہماری کمیٹی اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اردو زبان کے تئیں ہم بیدار ہو جائیں۔ اس سے زیادہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ لوگ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بس اسی کے ساتھ آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو لوگ جہاں سے بھی آئے ہیں، تکلیف برداشت کر کے آپ آئے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔